السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بالآخر توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی رہائی کا دن آ گیا ہے، اور کیوں نہ ہو بہت سارے مغربی ممالک ان کی رہائی کے لیے اس وقت سرگرم عمل ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک اور بڑا کریک ڈاؤن تیار ہے، جس کی زد میں بشرا بی بی بھی آنے والی ہیں۔ لیکن ایک کریک ڈاؤن پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی تیار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں مچی ہوئی ہے کھلبلی۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ایمان مزاری اور علی وزیر کی ضمانتوں کے حوالے سے آج صبح خبر آئی کہ ایمان مزاری اور علی وزیر دونوں کی جو ہے وہ ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے، لیکن جب ایمان زینب مزاری کی رہائی کا پروانہ پہنچا اور ان کو رہا کیا گیا تو اسلام آباد پولیس وہاں پر باہر ان کو لینے کے لیے موجود تھی، اور ان کو ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کر کے تھانہ بارہ کو منتقل کر دیا گیا۔ ایمان مزاری کے خلاف جو پہلا مقدمہ تھا وہ تھانہ ترنول میں تھا، جب وہ پی ٹی ایم والے اسلام آباد میں مارچ لے کر آئے تھے تو وہاں پر ایک متنازع تقریر کرنے کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ جبکہ علی وزیر کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی رہائی نہیں ہو سکی، شاید ابھی ان کا فیصلہ محفوظ ہے، اس کے بعد کل اس کا پتہ چلے گا کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب جو لاہور کے اندر اور دیگر مقامات پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے قید ہیں، جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، وہ طیبہ راجہ، صنم جاوید اور دیگر جو بہت ساری خواتین ہیں، ان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت تھی آج لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن ان کی جو سماعت ہے وہ نہیں ہو سکی، اور تاریخ پڑ گئی اگلی، یعنی کہ تاریخ ڈیٹ ان آفس ہوئی۔ ان کی ضمانت اب کب ہوگی ابھی اس چیز کا نہیں پتہ چلا۔ اب کوئی نیا بینچ بنے گا، پھر کسی جج کے پاس کیس لگے گا تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک ذکر بیچ میں یہ ضرور کیا گیا کہ چونکہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کی وجہ سے یہ پینڈنگ ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں کون سا زیر سماعت ہے؟ سپریم کورٹ میں وہ جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیس سن رہے ہیں اور اس کو انہوں نے اپنے پاس پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر ان کی ضمانتوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان تمام خواتین کو جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے اس رہائی نہ ہونے کا یا ضمانت نہ ملنے کا جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی دینا چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے جناب، اگلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال صاحب پراسرار طور پر آئندہ ہفتے جو ہے وہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے جو روسٹر جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس عمر رضا بندیال کسی بینچ میں شامل نہیں ہے، اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے، تو اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب باوجود اس کے کہ چیف جسٹس صاحب کسی بینچ میں نہیں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 90 روز میں الیکشن کے لیے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کر دی گئی ہے، اور یہ پٹیشن شعیب شاہین ایڈوکیٹ جو ہیں آج کل پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریب ہیں، ان کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مختلف چینلز پر، اور کافی سارے کلائنٹس ان کے پیچھے پڑے ہیں کہ جناب شعیب شاہین صاحب ہمارے کیس لگے ہوئے ہیں، ان پہ بھی مہربانی کریں پیش ہو جائیں، لیکن ان کو فرصت نہیں ہے۔ تو وہ بہرحال اب الیکشن کرانے پہ تلے ہوئے، اور 90 روز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن کروانے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے انہوں نے درخواست کی ہے، اور ساتھ اس میں کچھ مختلف حوالہ جات دیے ہیں کہ جی اب گورنرز کو اور صدر کو احکامات جاری کیے جائیں کہ الیکشن کروائے جائیں، جبکہ میرے خیال میں یہ اب معاملہ جو نئے قوانینوں کے مطابق الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لیکن شعیب شاہین صاحب نے کچھ سوچ کی پٹیشن فائل کی ہوگی۔ اب اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پتہ چلتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی جناب اگلی خبر یہ ہے کہ جو سائفر والا کیس ہے اس میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو آج پہلے ان کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا تھا، پھر اس کے بعد پھر ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد آج ان کو جب پیش کیا گیا تو بجائے اس کے کہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا، ایف آئی اے نے مزید ان کا ریمانڈ مانگا، اور مزید ریمانڈ ان کا 2 دن کا دے دیا گیا ہے، جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے جزبز ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی سائفر والے کیس کے اندر اٹک جیل میں عمران خان صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ آج تیسری بار ایف آئی اے کی ٹیم اٹک جیل پہنچی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے مختلف سوالات کیے ہیں اور ان کے جواب لیے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جی اس حوالے سے میرے وکیل بات کریں گے، تو جو ٹیم کے اراکین تھے انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ جناب وکلاء کا کام عدالت میں ہوگا، جو دوران تفتیش ملزم کا اور تفتیشی افسر کی آپس میں براہ راست گفتگو ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اس سلسلے میں تعاون کیجیے۔ یہ ایک معاملہ تھا، اور پھر ایک معاملہ وہ جس کا سب کو انتظار تھا، جو ہم نے آپ سے کہا کہ بالآخر عمران خان کی رہائی کا دن آ گیا، اور وہ ہے جناب جو توشہ خانہ کیس میں جو عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا گیا تھا، اس دائرہ اختیار کو
کے حوالے سے ایک اپیل پینڈنگ ہے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سن رہے ہیں. اور آج جو توقع کی جا رہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے زیر قیادت جناب سردار لطیف کھوسا کے، کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سزا معطل ہو جائے گی اور ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی، ان کو رہائی مل جائے گی. لیکن آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے امجد پرویز نے اپنے دلائل مکمل کیے، جس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے اور اس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی، یعنی کہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور کل صبح 11 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جی وہ ضمانت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کافی سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو کر ان کو ضمانت مل جائے گی. لیکن یہاں یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ توشہ خانہ کیس کی چوری کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے میرٹ کے اوپر وہ کیس نہیں لڑ رہے ہیں. وہ صرف اس چیز پہ کیس لڑ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا تو وہ پھر دوبارہ اسی جج کے پاس کیوں بھیج دیا گیا اور جج صاحب نے وہ جلدی میں فیصلہ سنا دیا. اس چیز کو انہوں نے چیلنج کیا اور اسی بنیاد پر وہ سزا کی معطلی چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ایبسولوٹلی ناٹ والے عمران خان صاحب ہیں جو غلامی سے آزادی قوم کو دلانا چاہتے تھے، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جناب، غلامی زیادہ اچھی چیز ہے. اور آج سے چند روز قبل بھی ان کے جو پارٹی کے رہنما تھے شاہ محمود کوئی صاحب گرفتاری سے کوئی 1-2 روز پہلے وہ بھی تھے، اور ان کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی، اور جو ان کے پارٹی کے آج کل ترجمان ہے رؤوف حسن صاحب بھی. یہ آسٹریلوی سفارت خانے میں ایک ناشتے کی تقریب میں مدعو تھے. وہاں پر انہوں نے برطانیہ، امریکہ اور جو آسٹریلیا اور کچھ دیگر مغربی ممالک، یورپی یونین کے جو سفراء تھے، ان سے ملاقات کی. اور وہ ملاقات ایسی تھی کہ جس میں باقاعدہ وہ سفراء جو پوائنٹس لیتے رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی اس معاملے کے اندر ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی سفیر جا کے چیف الیکشن کمشنر سے ملے، الیکشن کے حوالے سے ان سے بات کی، اور پھر چیف جو ہے وہ برطانوی جو ہائی کمشنر پاکستان میں جو خاتون نئی آئی ہیں، انہوں نے کل مریم نواز شریف سے ملاقات کی. آج انہوں نے کراچی میں آصف علی زرداری سے جا کے ملاقات کی، اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے خاصے متحرک ہیں اور فعال نظر آتے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ اگر وہ ان کی جب کسی کی بازو مروڑنی ہوتی تو اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، ہماری بات نہیں مانی تو اس وجہ سے ہم تمہاری بازو مروڑتے. وہ بہانہ تو کوئی اور ہوتا ہے. الیکشن اتنے دنوں میں کیوں نہیں ہوئے؟ اور بھائی تسی مامے لگ دے ہو، آپ اپنے ملک کو دیکھیں. تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ وغیرہ، لیکن خان صاحب جو ہی اندر ہوئے ہیں، اور اندر ہونے سے پہلے انہوں نے مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کا منت ترلا شروع کر دیا تھا. یہ ڈرامے بازی تو اوور ہو چکی. خود اپنے کئی الیکشن میں جو ہے انٹرویوز میں یہ بات وہ کہہ چکے ہوئے ہیں، اور امریکہ سے مطلب منت ترلا کر چکے ہوئے ہیں. ان کے جب فواد چوہی صاحب بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی تھے تو اس وقت وہ جا کے ان سے بار بار ملتے بھی تھے امریکی سفیر سے، ان کے گھر بھی جا کے، ان کے سفارت خانے میں بھی جا کے، ان کو اپنے گھر بلا کے. تو یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں. اور باہر بھی جو ان کے بیرونی چیپٹر کے لوگ ہیں وہ بھی، شہباز گل بھی آج کل یہی کام کر رہے ہیں، لابنگ فرمز بھی امریکہ میں انہوں نے ہائر کر رکھی ہیں. تو یہ اب یہ جو سارے جو کام ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو ان کو ملنا ہے. اور یہ وہ ابھی بڑے متحرک ہیں، لیکن ان کے متحرک ہونے کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اسی پروگرام میں آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایک قسم کا کریک ڈاؤن تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی شروع ہونے والا ہے. وہ کیسے شروع ہونے والا ہے جناب؟ آپ کو یاد ہوگا آج جو ہے ٹی وی چینلز پر یہ خبریں چلی ہیں کہ جی مکیش چاولہ جو ہیں ان کے وہ ایکسائز کے وزیر تھے، ان کا نام جو ہے اسٹاف لسٹ میں ڈلا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی بڑے غصے میں ہیں، اور بڑے وہ آج کل کھلبلی مچی ہوئی پیپلز پارٹی کی صفوں میں. تو وہی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں میں نے آپ کو ہفتے والے دن، اگر آپ ہمارے چینل کے مین پیج پہ جائیں تو دیکھیں گے کہ میں نے اپنے ولاگ کے اندر یہ بات پرسوں ہم نے سٹوری بریک کر دی تھی، اور آپ بتا دیا تھا آپ کو کہ جی کون کون سے ایسے افسران ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے بہت کلوز ہیں اور ان کو روکا گیا ہے، اسٹاپ لسٹ میں ان کے نام ڈالے گئے ہیں. لیکن آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کل 160 کے قریب رہنما ایسے ہیں جن کے ذرائع کے مطابق اسٹاپ لسٹ پر جن کا نام ہو سکتا ہے، جن میں سے 60 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے براہ راست رکن نہیں ہیں، وہ سرکاری افسران ہیں، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ کلوز سمجھے جاتے ہیں. اب جو کریک ڈاؤن پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں کہ یہ ان تمام جتنے لوگوں کو نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں، ان تمام کو باری باری نیب نے اب طلب کرنا ہے، سمن کرنا ہے. ان سے مختلف جو معاملات ہیں، بالخصوص جو سندھ کے اندر بے ضابطگیوں، بے قاعدگیوں، کرپشن، بدعنوانی، ان حوالے سے جو ہے وہ اب تفتیش ان کے ساتھ ہونی ہے. تو جو تفتیش ہوتی جائے گی، جس کو گرفتار کرنا ہوگا نیب والوں نے کر لیں گے. تو ایک یہ جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہے، اس کو
پیپلز پارٹی یقینی بات ہے بڑے پہلے سے سمیل کر گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ قومی مفادات کونسل پہ الیکشن ڈیلے کرنے پہ ایگری کرنے کے بعد اچانک پیپلز پارٹی نے 2 روز پہلے پلٹا مارا اور جو الیکشن کا 90 دن کا مطالبہ شروع کر دیا تھا، تاکہ ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ کسی طریقے سے الیکشن جلدی ہو جائیں تاکہ اس میں دوبارہ بس اقتدار آ سکیں اور اپنے خلاف ان کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ تو جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتی ہیں۔ پہلے ایک بات پہ ایگری کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ تو 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، تو اس کے پیچھے یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے۔ تو یہ ایک اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ خبر تھی۔ پھر جناب پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے وہ عمران خان صاحب کی جو ساری وہ کہتے ہیں نا ساری ہانڈی روڑ دیتی ہے، وہ کیسے کہ انہوں نے ایک تو آج وہاں پر خطاب کیا کان کے اندر بالا کوٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے انتہائی متکبر آدمی ہیں، اور جتنی دفعہ اس کی حکومت بنوائی کے پی میں ہم نے بنوائی، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی پارٹی میں آتا یا آیا یا جاتا ہے یا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تکبر کی وجہ سے آج وہ اپنی مشکلات میں، اور وہ عمران خان صاحب تا حیات بادشاہی چاہتے تھے پاکستان کے اوپر اپنی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ میڈیا سے ایک گفتگو بھی کی ہے، اس گفتگو کے اندر انہوں نے بڑی اہم انکشافات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی والا جو واقعہ ہے وہ بہت اہم الزامات انہوں نے لگائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بطور پارٹی کے صوبائی صدر مجھے یہ اطلاع تھی کہ جی اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو آپ نے احتجاج کروانا ہے، تو ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن احتجاج کی کال دی، لیکن پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہم نے تو یہ کال دی، لیکن کچھ اور لوگوں کو عمران خان صاحب نے پہلے سے ڈائریکشن دے کے رکھی تھی اور ان کی جگہ بھی بتا کے رکھی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس قسم کی آپ کی پارٹی کے اندر سے؟ ان کا جی بالکل، ان کا جیسے ہمارے صوبے کے اندر مراد سعید اور علی امین گنڈا پور کو یہ ایک الگ ڈائریکشن تھی کہ کیسے انہوں نے ہجوم کو لے کے کن کن جو ہے وہ حساس تنصیبات کے اوپر حملے کرنے، اس طرح ان کا کہ باقی بھی جگہوں پہ اسی طرح ہوا۔ یہ ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے پہلے سے کر رکھی تھی کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں ایک وہ ہوگا احتجاج جو پارٹی کے عام جو ہے عہدیدار ان کو پتا ہوگا جی ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے جو جمہوری طریقہ ہے، اور دوسرا جو ہے عمران خان صاحب نے یہ پارٹیاں ڈپیوٹ کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بڑی پلاننگ سے اپنے کارکنوں کو ٹرین کیا۔ انہوں نے کہا جی جو انہوں نے 2 لانگ مارچ کیے ہیں وہ انہوں نے محض اس وجہ سے کیے تھے کہ کارکنوں کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی عادت ہو جائے، اور تاکہ جب یہ دن آئے تو ان کو مسئلہ نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو جیل بھرو تحریک تھی یہ بھی بنیادی طور پہ کارکنوں کی تربیت کرنے کی اس منظم حکمت عملی کا حصہ تھی کہ کل جب ان کو جیلوں میں جانا پڑے تو مسئلہ ان کو کوئی نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ دونوں مارچ اور یہ جیل بھرو تحریک سارا کچھ ہی ناکام ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب بقول پرویز خٹک صاحب کے کہ باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کر کے اپنی جو ہے وہ ذاتی بادشاہت کے لیے اس ملک کے اوپر انہوں نے سارے حملے کرائے، حساس تنصیبات کے اوپر کرائے، اور یہ سارا کچھ اس لیے انہوں نے کیا تاکہ اس ملک کو جو ہے تباہی کے دانے پر لے آیا جائے، لیکن اپنی بادشاہت جو وہ کسی طریقے سے قائم کر سکیں۔ یہ انہوں نے ایک بات کہی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم اگر دیکھیں اگلی خبر کی طرف تو سپریم کورٹ، جن کو عمران خان صاحب کا آج کل بڑا واحد پاکستان کے انوکھے لاڈلے قیدی ہیں جن کے بارے میں درد اٹھا ہوا ہے کہ جناب ان کو پتہ کرو خان صاحب کو کوئی سہولت کیا سہولیات مل رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ او بھائی یہی سپریم کورٹ ہے جس کے اندر آ کے نیاب والے کہتے تھے پچھلے دور عمران خان کے دور حکومت میں کہ وہ چیمہ کو تو ہم اندر ڈال کے بھولی کہ ہمیں یاد نہیں کہ وہ ہمارے پاس قید میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے سلوک کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر عمران خان صاحب کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کبھی آئی جیل خانہ جج جا رہا ہے، کبھی جناب سیشن جج جا رہا ہے، کبھی چیف جسٹس سپریم کورٹ فارغ بیٹھا ہے، 56,000 کیس اس کے پاس پینڈنگ پڑے، ان کو وہ نہیں دیکھ رہا۔ اچھا فارغ ہیں، دیکھتے ہیں، شام تک انتظار کرنا ہے، چلیں جی رپورٹ منگوا لیں عمران خان کی سہولیات کے حوالے سے۔ اب ذرا سہولیات ان کی سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ظلم کا بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، ملاقات بڑا مسئلہ ہے، خان صاحب بڑی اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جناب 17 دن کی قید میں 3 دفعہ ان کی اہلیہ ان سے مل چکی ہیں اور 3 دفعہ ان کے وکلاء ان سے مل چکے ہیں، یعنی کہ 17 دن میں 6 دن ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں، جو کہ کسی قیدی کو اتنی سہولتیں نہیں ہوتی۔ خیر اس کے علاوہ یہ بتایا گیا جناب جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائی گئی اس میں کہا گیا جی عمران خان صاحب کو ہائی آبزرویشن بلاک میں رکھا گیا ہے اور ان کے ارد گرد کی بیرکوں کو بھی خالی رکھا گیا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، ملکہ بیرکس کو۔ اور پھر ان کو جو ان کے پاس سونے والا کمرہ ہے وہ 9x11 کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک واش روم ہے جو 7x4 کا ہے، 6 فٹ اونچی اس کی دیوار ہے، فرش اس کا پکا ہے، پنکھا ہے، ایئر کولر ہے، 4 تکیے ہیں، میز ہے، کرسی ہے، 4 قرآن پاک ہیں انگلش ترجمے والے، اور 25 عدد تاریخی کتابیں ہیں، اور ان کی سیکیورٹی پر 54 اہلکار تعینات ہیں۔ 5 ڈاکٹر ہمہ وقت ان کی صحت کے لیے وہاں پر چیک کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں، 5 ڈاکٹر ایک آدمی کے لیے۔ اچھا پھر جناب انہوں نے کہا کہ 21 انچ کا ٹی وی بھی ہے، اخبار بھی ہے، ان کے پاس واک کرنے کے لیے جگہ بھی ہے،
اور اہل خانہ منگل کو مل سکتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے، وکلاء بدھ کے دن ملتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی کھانے میں کیا ملتا ہے. ناشتے کے اندر بریڈ ہے، آملیٹ ہے، دہی ہے اور چائے ہے، یہ تو ان کو ریگولر ملتی ہے. پھر رات کے اور کھانے کے ساتھ، اور رات کے کھانے اور دن کے کھانے میں جو ان کو جیل مینول کے مطابق جو سبزیاں، دالیں، چاول ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو باقاعدہ طور پہ تازہ پھل بھی دونوں کھانوں کے ساتھ ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب ان کو ہفتے میں 2 دن دیسی گھی کے اندر پکا ہوا دیسی مرغ ملتا ہے ان کی اپنی فرمائش پر، اور دیسی گھی میں پکا ہوا بکرے کا گوشت ان کو ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ تو ہے خیر لامحدود، وہ ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں خان صاحب. یہ وہ سہولیات ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ پیش کی ہے. سہولتیں اور بھی بہت ساری ہیں. یہ جو شاور لگے ہیں اور یہ جو کموڈ لگے ہیں، کموڈ کے بارے میں بھی پتہ چلے جی بڑے برانڈڈ قسم کے کموڈ لگے ہیں. عمران خان صاحب عام کموڈ پہ بھی تشریف نہیں رکھتے. تو یہ ایک وہاں پہ صورتحال ہے. یہ اس شخص کی صورتحال ہے جس نے پاکستان کے تمام حساس اداروں پر اور قومی اداروں کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد ڈٹائی سے کہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو دوبارہ اس طرح ہوگا. یہ وہ سہولتیں جو ان کو دی جا رہی ہیں. اس وقت بھی ریاست پاکستان کا خزانہ بے دریغ عمران خان صاحب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، جبکہ ان کے زمانے کے اندر جتنے لوگ، وہ تو سیاسی قیدی تھے. خان صاحب کے اوپر تو کرپشن کا کیس ہے، باقی سارے کرپشن کے کیسز میں کوئی سزا یافتہ نہیں تھا پاکستان کے اندر. یہ عمران خان صاحب ہی کو اعزاز حاصل ہوا ہے. تو یہ وہ الزامات کی میں بات نہیں کر رہا، میں سزا یافتہ ہونے کی کرپشن کیسز میں. جو نواز شریف اور مریم کو جو سزائیں ملی تھی وہ کرپشن کے چارجز پر نہیں ملی تھی. وہ جو ہے وہ کوئی پاناما میں سے کاما نکال دیا، کوئی جناب وہ جو اثاثہ جات ہیں ان کی اثاثہ جات کا تعین کیے بغیر ہی ان سے کہا گیا کہ جی آپ کے تو اتنے اثاثے بن ہی نہیں سکتے. تو وہ اس طرح کے معاملات تھے. باقاعدہ کرپشن میں سزا یافتہ مجرم عمران خان صاحب کے پاس یہ اعزاز ہے، تو ان کو یہ ساری سہولیات یہاں پہ مل رہی ہیں. اچھا، اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی. جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو آئندہ ہفتہ ہے آنے والا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا وہ دن اچھے نہیں آ رہے. اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ عہدیدار اور کارکن ہیں وہ رگڑے میں آئیں گے، بلکہ جو یہ سمجھتے تھے نا کہ انہوں نے شاید پارٹی چھوڑ دی ہے تو اب انہیں نہیں پوچھا جائے گا. جو عام لوگوں پہ ذہن میں بھی مس کنسیپٹ ہے، جو میں اپنے ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ جی ایسا بالکل نہیں ہے. جس نے جو جرم کیا اس کو سزا ضرور ملے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہے یا نہ رہے، ہو یا نہ ہو، یا اس کا کسی اور پارٹی سے کوئی تعلق ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور بڑا کریک ڈاؤن کے دوران بشرا بی بی بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. زمان پارک کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب تو وہاں نہیں ہیں. اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اور پھر جو یہ کریک ڈاؤن ہوگا تو اس کے بعد پھر ان مقدمات میں تیزی آئے گی. شاہ محمود قریشی صاحب کا ریمانڈ مکمل ہونے کے کچھ ہی وقت کے بعد جو سائفر والا کیس ہے اس میں میرا جو ہے وہ چلان عدالت میں پیش ہو جائے گا، اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل میں نے آپ سے کہا کہ رہائی کا دن ہے، تو کل ان کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو رہائی کا دن تو ہے جی ان کا توشہ خانہ کے حوالے سے اس چیز کا امکان پایا جاتا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہو سکتا، کل عدالت ان کی ضمانت نہ لے، سزا معطل نہ کرے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہو جائے گا تو ان کی وہ رہائی توشہ خانہ میں کیس میں ہو جائے گی. لیکن سائفر والے کیس میں بھی ان کی گرفتاری ڈال چکی ہے. کچھ دیگر مقدمات میں بھی جو لاہور والے مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کے اندر بھی ان کی گرفتاریاں ڈال چکی ہیں. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں ان کی گرفتاریاں ڈلنی باقی ہیں. اگرچہ کہ ایک انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ عمران خان کی جو 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج ہوئی ہیں ان کو دوبارہ مقرر کیا جائے اور ان کو سنا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی وہ تو گرفتار ہیں. حالانکہ جب کوئی گرفتار ہوتا ہے تو ضمانتیں سب کی کینسل ہوتی ہے، خان صاحب کی کوئی نوکھی نہیں ہوئی. تو جو چیف جسٹس عامر فاروق اور طارق جہانگیر صاحب نے اس کی بھی کل سماعت کرنی ہے، تو اب اس کیس پہ وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو فی الحال رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے توشہ خانہ کیس میں ان کی رہائی کا حکم ہو جائے، لیکن وہ ساتھ جب عدالتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جب روپکار جیل میں جاتی ہے تو ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کیس کے اندر اس کی رہائی ہے، اگر اس کے اور کسی کیس میں یہ گرفتار نہیں ہے تو اس کو رہا کر دیجیے. تو اگر باقی کیسوں میں گرفتاری ڈلی ہو کسی بھی ملزم کی تو وہ رہا نہیں ہوتے. لیکن جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے اس کے دوران ایک کریک ڈاؤن بڑا ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی. پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بھی پریشانیوں کا شکار ہے، اس کے بھی پریشانیوں کے دن آگے آتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے تو ویسے ہی بڑی پریشانیوں کا شکار ہے. دیکھتے ہیں آج کل بھی اور آج بھی 2 دن وزیر اعظم صاحب نے اجلاس کیا تھا کہ بجلی کے بل کے ریلیف کے حوالے سے، لیکن کوئی فیصلہ ہو نہیں سکا. اب دیکھتے ہیں کہ کل اس حوالے سے عبوری حکومت یا جو نگران حکومت ہے یہ کیا کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.